نعمتیں کتنی ہیں، اللہ فرماتا ہے تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ جب اتنی نعمتیں اتنی زیادہ، پھر شکر کیسے ادا کریں؟ تو جب ہم اس شش و پن میں پڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ ایک اور کرم فرمایا، اور وہی جملہ آپ کو دینے لگا ہوں آج۔ وہ کرم کیا فرمایا، وہ رحم کیا فرمایا؟ نعمتیں زیادہ شکر ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہ کریں تو پوچھ گچھ ہوگی قیامت میں، اب کدھر جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور ایک قرآن کی ایک اور آیت ہمارے سامنے نوید سحر بن کے آ گئی، نوید سحر بن کر آ گئی، مژدہ جاں فضا ہمیں سنایا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ میرے محبوب کے آنے پر، اس نعمت کے تمام نعمتوں کے سردار کے آنے پر تم اس کا چرچا کرو، تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اتنی ساری نعمتیں جو شمار میں نہیں آ سکتی، اب اس کا شکریہ ادا کیسے ہو؟ فرمایا میری جو نعمتوں کی سردار تمہارے پاس آ رہی ہے، وہ نعمت جو تمام نبیوں کے نبی ہے، وہ تمہارے پاس آ جائے، اس کی آمد پر آپ نے چرچا کرنا ہے، چرچا آپ نے کرنا ہے، آپ کا شکر میں نے قبول کرنا ہے۔ ورنہ یاد رکھ لینا، فرمان رب کا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن یعنی قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب حضور نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کسی کے ذہن میں آ جائے۔ محمد نعمت اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ میرے اور آپ کا نبی ہے۔ باقی نعمتیں ہیں، نعمتوں کے منکر نہیں، خود رب کا قرآن کہتا ہے تعدوا نعمت اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، لیکن ان سب نعمتوں کی سردار نعمت محمد رسول اللہ۔ دوسری طرف آ جائیں قرآن کا 11واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، باتیں کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے باتیں کر کے چلا گیا۔ انشاءاللہ کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہوگی، حدیث سے باہر نہیں ہوگی، اجماع سے باہر نہیں ہوگی۔ جو بات قرآن میں آ جائے، جو بات حدیث میں آ جائے، جو بات اجماع میں آ جائے، جو بات قیاس میں آ جائے، پھر آپ بھی سر خمیں تسلیم کریں نا، پھر آپ بھی سر جھکائیں، اس بات کو مانیں کہ یہ بات حق ہے۔ اگر بات کریں ہم واحیات پر، اگر ہم بات کریں عقل پر، ہم بات کریں ادھر ادھر کی، پھر تو آپ کہہ سکتے ہو کہ مولوی صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی، قرآن سے بڑی دلیل میں کہاں سے لے کے آؤں تیرے لیے؟ 11واں پارہ ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اب اللہ کا فضل سب سے بڑا فضل جو ہے وہ میرے نبی کی ذات، رحمت کی طرف آ جائیں، رحمت کی طرف آ جائیں۔ ادھر اب کیا قرآن 7واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت جو ہے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اب اللہ کی رحمت میں خوشی منا، قرآن کا حکم، اللہ کی نعمت پہ چرچا کر، قرآن کا حکم۔ اب الحمدللہ اہل سنت ہے، ہم اہل سنت اللہ کے دونوں فرمان پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت محمد مصطفیٰ کی ذات، ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا امر کا صیغہ ہے، صاحب اصول فقہ سمجھتے ہیں کہ امر جو ہے 16 معانی کے لیے آتا ہے، لیکن امر کا صیغہ چاہے وہ امر استحباب ہو یا امر وجوب ہو، ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ کس قرینہ آ جائے تو وجوب کے لیے آتا ہے، کس پر آ جائے تو استحباب کے لیے۔ اتنا ضرور بتاؤ کہ یہاں پر یہ جو یفرحوا یہ امر استحبابی ہے۔ اب قرآن کا حکم یہ ہے کہ خوشی مناؤ، ہم خوشی مناتے ہیں۔ اب خوشی کس کو کہتے ہیں؟
الفرحۃ ما یوجد فی القلب، ایسے خوشی کا سما جو انسان کے دل کے اندر پایا جائے اس کو، ایسے فرحت جو دل کے اندر پائی جائے جس سے انسان کے دماغ دل خوش ہو جائے، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ اب یہ چیز حضور علیہ السلام کے آنے پر ہم خوش ہوتے ہیں قرآن کا حکم، سوال اٹھتا ہے بھائی قرآن کے تو خوشی کا آیا ہے تو خوشی کرو، گھر میں کرو، دل میں کرو، یہ ادھر ادھر مساجد میں، رستوں میں، جلوسوں میں، ادھر ادھر تم خوشیاں کرتے پھر رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ ان سے عرض یہ ہے کہ جب قرآن کی دوسری آیت میں پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت پر چرچا کر۔ چرچا آج دل میں نہیں ہوتا، چار دیواری کے اندر نہیں ہوتا، چرچا کرنے کے لیے تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ چرچا تمہارے گھر کے اندر نہیں ہوگا، جہاں کہیں پہ شادی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی کیوں لگی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو شادی ہے چرچا ہے۔ شادیاں چار دیواریوں میں نہیں ہوتی، شادی کی خوشی حضور علیہ السلام کے آمد کے لیے رب نے چرچے کا حکم دیا ہے۔ رب نے خود جو ہے جبریل کے ذریعے جھنڈے لگوائے ہیں، رب نے خود اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، فرشتے نورانی پرندوں کی شکل صورت میں بھی آ کر بھی انہوں نے چرچا کیا ہے۔ جب رب نے اتنا اہتمام کیا، ہم تو محبوب کے امتی ہیں۔ سیدہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ حدیث ہے، کنز العمال شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ ہمیں اہل سنت ہے، ہم اپنے نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں ایک سبق دیا ہے۔ ہمارے امام نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب آگے ہمیں اہل سنت کی بات آگے تو میں تھوڑی سی اصلاح کی کروں، میری بات سے ناراض نہ ہونا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس چند چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ کسی علماء سے تصحیح کر کے اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے لیے آپ کے پاس علم فقہ بھی ہونا چاہیے، علم تصوف بھی ہونا چاہیے، آپ کو عربی بھی آنی چاہیے، فارسی بھی آنی چاہیے، تب جا کے آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنا یہ ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ جس کو اعلیٰ حضرت آج تک نہیں سمجھا، جس کو ادنا حضرت سمجھ نہیں آتے، اعلیٰ حضرت کہاں سے سمجھ آئیں گے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک شعر جو میرے پڑھا گیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، یہ نقص پہ یہاں پہ سکتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ نقص جہاں کرو گے تو یہ پھر جملہ استفہامیہ بنے گا، اور معنی کیا بنے گا؟ اس کا الٹ بنے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کی وہ ذات وہ بارگاہ ہے جہاں پہ نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ نقص ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، عیب کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں پہ انسان کے ذہن میں سوچ بھی نہیں آتا، سوچ بھی ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی کہ حضور کے اندر کوئی نقص ہے۔ اگر نقص سے جہاں کہو گے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ حضور کے ذات کے اندر ہر نقص موجود ہے۔ لہٰذا اس پر تصحیح کیجیے گا، آئندہ خیال کیجیے گا۔ اور دوسرا ایک شعر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا رکھ دیتا ہوں، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں انجانے میں، لیکن حضور کے دربار میں انجانی غلطی بھی معاف نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تمہارے اعمال ختم کیے جائیں گے۔ دوسرا شعر ہے اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
سرور کمن کے مالک و مولا کمن کے نات کا یہ شعر، وہاں پر یہ شعر تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بھائی، اکثر پڑھتے ہیں تیرے تو بس ہے، بس میں عیب کرو گے ترجمہ کچھ اور بنے گا، آپ اسلام سے نکل جاؤ گے، بس میں عیب نہیں، اضافت نہیں۔ خیر بات کر رہے تھے حدیث شریف کی، تو میں نے کتاب کے حوالے دے دی اگر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، حدیث کے راوی، اب حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس کے اندر تشریف ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ آج آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ جو ہے میلاد منا رہے ہو، اسے وہی دلیل لے کے آتے ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھے صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، امیر معاویہ اس حدیث کے راوی، حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے نکلے، بیٹا اگر خاموش ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، جیسے ہی صحابہ کے پاس آیا تو حضور نے پاس آ کر صحابہ سے پوچھا کہ ما اجلسکم، میرے صحابہ کیا جلسہ لگائے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر آپ کو بھیج کر احسان فرمایا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ جلسہ کی لگا کے بیٹھے تھے؟ وہ صحابہ آگے یا رسول اللہ سے کہاں بیٹھے تھے ہم کہ اللہ اسم تے احسان کیتا، اساں بھی تساں دی ذات کو اساں بھی رضال چھوڑے ہیں، اسی اللہ دی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سے تساں جیسی عظیم ہستی کو اس کے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ اب یہاں پر آ کر صحابہ نے جب یہ بات کی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ۔ حضور کے صحابہ کے بارے میں وہاں گمان بھی نہیں کہ وہ جھوٹی قسم ہے، کیا حضور کو یہ گمان ہو کہ میرے صحابہ جھوٹ کہتے ہیں؟ کیونکہ جس کا استاد محمد مصطفیٰ جیسا ہو وہ شاگرد کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ آج کسی ولی کا جو ہے نا، ولی کا مرید جھوٹ نہیں بولتا۔ یہاں پر چلو آگے ایک بات کر لیتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرا مرید قیامت تک جہنمی نہیں ہو سکتا، قیامت تک جو میرا مرید ہوگا میرے سلسلے میں ہوگا جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اگر غوث پاک کا مرید قیامت تک جہنمی نہیں ہو سکتا تو جو محمد مصطفیٰ کا مرید ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے محمد مصطفیٰ کی صحبت پائی ہو، جس نے محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہو، جس نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہو، جس نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے ہر حضور کے ہر اذان کو ادا کر دیا ہو، تو وہ بندہ کیا خیال ہے کہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قسم اٹھاؤ، صحابہ نے قسم اٹھائی، میرے نبی نے پھر اس کا تزکیہ فرمایا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھوائی، میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھوائی کہ مجھے آپ پر شک تھا، میں نے اس لیے قسم اٹھوائی ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے صحابہ جو مجلس میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر تمہاری آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، تمہارے میلاد کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ عرش بری پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ مسجد نبوی میں میلاد ہو، اللہ عرش بری پہ فخر فرمائے، تو کیا خیال ہے کہ بٹنگی کی مسجد میں محفل میلاد ہو، اللہ پھر بھی عرش بری پر فخر فرما رہا ہے۔ دوسری حدیث، کتاب کا نام التنویر فی مولد سراج المنیر، کتاب کا نام ہے التنویر فی مولد سراج المنیر، لکھنے والے حضرت علامہ تحیہ کلبی، 7ویں صدی کے عظیم عالم دین، عظیم مجدد، 7ویں صدی، یہ 1444 جا رہی ہے، آج سے تقریباً 700 سال پرانی کتاب ہے۔ ان کی کتاب
موضوع اسی پر لکھی گئی ہے. علماء اس کتاب کے نام سے ہی سمجھتے ہیں التنویر فی مولد سراج المنیر. وہ لکھتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جو لوگ حضرت ابو درداء کے نام پہ مدارس کھولتے ہیں کم از کم ابو درداء کی بات تو مانو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. آ کر کہا کہ ابو درداء چلو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں. ابو درداء بھی صحابی، عامر انصاری بھی صحابی. تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے. دن بھی پیر کا، تاریخ بھی 12. صحابی حضرت ابو درداء حضور کے ساتھ چلے عامر انصاری کے گھر کی طرف. حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب پہنچے، ابو درداء کے الفاظ ہیں. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب حضور کے ساتھ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب پہنچے، ہم نے کیا دیکھا؟ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بٹھایا ہے اور وہاں پر وہ تذکرہ کر رہے ہیں. تذکرہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں سے کہتے ہیں آج پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 ہے. آج کے دن حضور علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا کس انداز میں ہوئے کہ حضور کے زلفوں میں تیل لگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ختنہ شدہ پیدا ہوئے. حضور علیہ السلام کی ناف کٹی ہوئی، غسل کیا ہوا، سر سجدے میں رب سجد امتی کی صدا لگاتے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ صحابی رسول حضرت عامر انصاری. روایت حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو درداء. کتاب کا نام التنویر فی مولد سراج المنیر. 700 سال پرانی آج سے. جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عامر انصاری یہ بات کر رہے ہیں، حضور گھر میں داخل ہو گئے. حضور نے منع نہیں کیا کہ یہ خلاف کہاں لکھا ہے کہ تو یہ بدعت کر رہا ہے. نہیں، حضور علیہ السلام نے جو جملہ دیا وہ میں کہتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ تعالی فتح لک ابواب الرحمہ. فرمایا کہ میرے صحابی عامر انصاری، اللہ تعالی نے تیرے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ تعالی نے تیرے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. وَكُلُّهُمْ مَلَائِكَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ. اور فرمایا تمام کے تمام فرشتے، چاہے وہ زمین کے ہیں چاہے وہ آسمان کے ہیں، تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہو؟ میلاد چھوٹی چیز ہے؟ یہ تو ازل سے یہ کام چلا ہے. میرے رب العالمین نے وہاں سے منایا، چلتے 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 یہاں تک آئے. قیامت تک جائے گا. علامہ صاحب فرماتے ہیں انشاءاللہ جائے گا، کیونکہ مٹ گئے، مٹ جاتے ہیں، مٹ جائیں گے، آد آتے رہے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چل جاتے ہیں. سبحان اللہ. امام اہل سنت نے تو ویسے تو نہیں کہا تھا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، چل جاتے ہیں. مولانا حضرت نے ایک اور جملہ کہا تھا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے بھول جائیں، منکر عجب کھانے بھولوا لے والے. اور تیرا کھائیں اللہ یعطی و انما انا قاسم. حضور کا دیا ہوا کھاتے ہیں. سیدہ پاک کا صدقہ کرتے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حفیفہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ملتا ہے. سادات گرامی کے مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ سادات کی والدہ ہے، حضور کی بیٹی ہے. فاطمہ نام کیوں رکھو؟ سید زادے ہو. اعلیٰ حضرت اس جملے کو بھی اعلیٰ حضرت میں فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. حضور سے پوچھا گیا آپ نے فاطمہ نام کیوں رکھا؟ جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ حضرت فرماتے ہیں، اللہ حضور کی حدیث بیان کر دی کہ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ تعالی فاطمہ ذریتها ومحبیها انی سمیتها فاطمہ لان اللہ تعالی فاطمہ ذریتها ومحبیها من النار. فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اس لیے فاطمہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام اولاد کو اور اس سے عقیدت رکھنے والے تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دی ہے. یہ دو حدیثیں قرآن کی آیات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اب چلو آگے ایک اور بات کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف حضور کی وفات ہوئی. غور سے سننے والی بات ہے بیٹا، بدنظمی مت پھیلاؤ، بدنظمی نہ پھیلاؤ. یا بات جو بار میں ہو جائے جانے بیٹھو، میں کوئی بار نہ ہے، میں بھی اسی کے رہنا.
بڑی گلاں کرتا باقی لوگوں کو کم از کم سننا دے یہ سوالات میرے تے نہیں کہنا کہنا اساں تے نہیں ہوندے اساں دا جڑا بندہ آندے نا وہ 100 مرتبہ سوچ کے آندے ہاں 100 مرتبہ سوچ کے آندے کہ سامنے جگہ لے کے دلیل لے کے دلیل ہوئے تے لے کے آندے یہ سوالات کساں تو موضوع حالانکہ میرے ذہن میں کچھ اور تیار تھا جب میں ادھر مانسرے میں تھا تو پھر میں نے کہا کہ یہ موضوع ضروری ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی وفات ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ جمہور کا قول یہ ہے ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات نہیں آپ کسی اینگل سے بھی آپ تلاش کریں مؤرخین کی اتفاق کو دیکھیں حضور کی 12 ربیع الاول کو وفات نہیں ہے کسی نے 2 ربیع الاول کسی نے 9 ربیع الاول کسی نے 13 14 15 16 تک لکھا ہے یہ حضور کی وفات ہے لیکن چلو 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں بفرض محال مان لیتے ہیں حضور کی وفات تو کیا حضور کی وفات پر غم منانا چاہیے اس پر بھی چلو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہو جائے کسی مسلمان کے لیے یہ جائزہ نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم منائے سوائے اس عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن وہ سو جائے اب فرمان نبی کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے ذرا میں آخری لفظ ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے غم نہیں ہے خوشی کے لیے کوئی انتہا نہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں نبی کا فرمان رب کی رحمت پر خوش ہو جاؤ خدا کا فرمان رب کی نعمت پر چرچا کرو خدا کا فرمان الحمدللہ ہم رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس کے نعمت کا چرچا بھی کرتے ہیں اس کی رحمت پر خوشی بھی کرتے ہیں نبی نے فرمایا غم نہیں منا ہم غم بھی نہیں مناتے آخر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے وہ عقیدہ ہمیں دیا جو رب کے فرمان کے مطابق بھی ہے جو نبی کے فرمان کے مطابق بھی ہے جو سبھی صحابہ کے عمل کے مطابق بھی ہے جو اللہ کے ولیوں کے اعمال کے مطابق بھی ہے جو فقہاء کے اعمال کے مطابق بھی ہے قرآن کے مطابق بھی ہے حدیث کے موافق بھی ہے اجماع کے موافق بھی ہے قیاس کے موافق بھی ہے آپ کس دلیل سے کہتے ہو کہ نہ جائیں اے اولاد دلیل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین قرآن کے فرمان پہ ہم عمل کریں نبی کے فرمان پر عقلی دلائل عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہو شریعت میں عقل آپ کو اجازت دیتی ہے عقل شریعت کی کتابیں لے کر جاؤ شریعت کو عقل کتابیں لے کے آ جاؤ گے ایمان برباد کر جاؤ گے عقل عیار حیث بدل لیتی ہے عقل کی طرف عقل کو پکڑ لیجیے جس طرح کی اس کو چھوڑو میرے نبی نے بھی فرمان کیا اس پر دیکھو رب کا قرآن کیا کہتا ہے حضور کی میلاد پر اتنی کتابیں موجود ہیں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی ادھر سے لے کر آج تک حضور کی میلاد پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جو شمار کے احاطے سے باہر ہیں لیکن میں چلو آخر میں 2 کی 3 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں ایک کتاب کا نام ہے کلیات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے کلیات امدادیہ اس کے اندر رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ اس کے پہلا باب ہے وہ مولود پر ہے یعنی حضور کے میلاد پر اس میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں محض مولود کو میں شریک نہیں ہوتا بلکہ اس میں لذت پاتا ہوں آگے چلے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے امداد المشتاق جس کا صفحہ نمبر 51 بھی ہے اور صفحہ نمبر 54 پر بھی یہ بات موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں کہتا ہے وہاں پر وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں اختلاف کچھ نے ضرور کیا ہے لیکن اکثر علماء جواز کی طرف گئے ہیں جب جواز کی طرف گئے ہیں تو اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے باقی رہا قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا الگ بات ہے کہ میں قیام میں ایک لذت پاتا ہوں لکھنے والا اشرف علی تھانوی صاحب ہے پھر اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک اور کتاب ہے ارشاد العباد فی عید المیلاد اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ یوم مولود یوم برکت ہے یعنی جس دن حضور پیدا ہوئے وہ دن برکت والا دن ہے ادھر جاؤ
جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا۔ اللہ کے کرم سے آپ کے گھر کی کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اپنے گھر کی کتابیں بھی موجود ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان بھی موجود ہے، اللہ کا قرآن میں نے آپ کو سنایا، اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، فقہا کے اقوال سنائے، اور وہاں سے میلاد النبی ثابت ہے، مسجد کے اندر میلاد منانا بھی ثابت ہے، گھروں کے اندر میلاد منانا وہ بھی ثابت ہے۔ ضروری نہیں کہ گھر کے اندر آپ بڑے بڑے ساؤنڈ لگائیں، بڑے بڑے عوام کو جمع کریں، نہیں، عامر انصاری والا کام کریں، اپنے بچوں کو جمع کریں، اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں، ان کو بچوں کو پڑھائیں کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر پیر کے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایسے ایسے انداز میں پیدا ہوئے۔ یہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں میلاد کا حق تو خیر ادا نہیں کر سکتے، میلاد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم جو کچھ پڑھا سنایا اللہ اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں لفظ میں جانے انجانے واقع ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، اور اللہ بارگاہ رب العزت کی دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں اپنے آقا علیہ السلام سے صالحانہ عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو گلدستہ علماء کا سجا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔